بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ میں عموماً پاکستانی سیاست پہ کامی منہ ماری کرتا ہوں، لیکن اب صورت حال ایسی ہے کہ یہ کچھ آپ سے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے، میرا تو شروع سے تھیسس یہی ہے اور اب بھی یہی ہے، ممکن ہے کہ اس کی بی کلاس لیڈروں کے علم نہ، ممکن ہے کہ اس کو بلاول زرداری کو اس بات کا علم نہ ہو، لیکن یہ فورن سپانسرڈ تحریک ہے۔ جو لوگ بھی تھوڑا سا بھی سیکورٹی امور کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کے ڈوریاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ اور اب تو یہ جو میڈیا ان کا جو پکڑا گیا ہے، جو 15 سالہ جو ان کی گنڈا گردی ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ پی ٹی ایم کو بھی وہ سپورٹ کرتے تھے اور پی ڈی ایم کو بھی وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کل والا جو جلسہ ہے یہ فیصلہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ مجھے تو لگتا ہے فیصلہ بس ایسے ہی ہونے ہیں جس طرح کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ تو مولانا کو ایک نیا جو جنجال پڑ گیا ہے، جو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی پہلے، لیکن علی امین گنڈا پور نے اب کھلا کے میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو تفصیل انہوں نے ڈی آئی خان میں، ٹی جی خان میں، اسلام آباد میں، دبئی میں، کراچی میں، شورکوٹ میں، چک شداد میں جو ان کی جداتوں کی تفصیل دی ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ MI6 سے ان کے تعلقات ہیں، اور یہ ڈوال کے ساتھ تو آپ کو علم ہے کہ ان کی میٹنگ کی تصویریں بھی ہم نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا کو کوئی اس کا فیصلہ ہم نہیں ہوتے کوئی کرنے والے کہ کون غدار ہے تو کون نہیں غدار، لیکن یہ ہے کہ جس طرح وہ فوج پہ حملہ آور ہوتے ہیں نا، اور جس طرح کی زبان ان کے ساتھی استعمال کرتے ہیں، اور جو ان کی اکابرین پاکستان کے متعلق کرتے تھے، جو ان کے والد صاحب پاکستان کے متعلق کہتے تھے، جو خود کہتے تھے، اس سے یہ تو بات ایک طے ہے کہ ٹھیک ہے، میرا تعلق بھی اسی مکتب فکر سے ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ دیوبندی ہیں، تو اس لیے میں بھی دیوبندی ہوں، تو اس لیے یہ دیوبند مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام نے کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی، کیا کیا کچھ کیا۔ یہ تو پوری ایک تاریخ ہے نا، اب ہم اس کو جو مرضی نام دیتے رہیں۔ قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ میں آپ کو کہیں وہ باتیں بتانی شروع کرو تو آپ پر نہیں، میرا خیال آپ پہ کوئی اثر نہیں ہونا، کیونکہ آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کسی بات پہ یقین نہیں کرتے، تو اس پر تاریخ پہ کیا کریں گے، اور پڑھنا ہماری قوم نے آیا ہے، کوئی نہیں۔ دوسرا جو ان کا ٹٹھا پھٹ گیا نا، یہ بیوقوف کہہ بیٹھے ہیں اپنے منہ سے کہ جی استعفے ہم دے دیں گے، اور تمہاری کیا اوقات ہے یار، تم تو مر جاؤ۔ میں کہتا ہوں تمہیں یہ پتہ لگ جائے نا کہ کینسر سے 15 منٹ زندگی کے رہ گئے ہیں، 14ویں منٹ میں استعفیٰ نہیں دیں گے۔ یہ مریم نواز صاحبہ، آپ کس چکر میں پڑی ہیں؟ آپ جانتی ہیں ان کو، ان کی زندگی موت یہی ہے۔ اگر آپ صفحہ چٹ کر گئی ہیں پورے پاکستان کا کرپشن میں اور لوٹ مار میں، تو یہ آپ کے لیے، آپ کیا یہ براتی ہیں آپ کے کہ یہ استعفے دے دیں گے جی؟ تو آپ کو پیر ہیں ان کی کہ آپ کے کہنے پہ جان بھی دے دیں گے؟ سیاسی لیڈر ہونا اور بات ہے، اب سیاست ہے، یہ گندی غلیظ سیاست ہے، لوٹ مار کا بازار ہے۔ آپ کھا رہے تھے تو آپ کے سائے میں یہ بھی کھرچ رہے تھے نا، ساتھ ساتھ کھرچا نہیں کھا رہے تھے تو یہ کیوں چھوڑیں گے؟ پاگل ہیں؟ اربوں روپیہ لگا کے وہ آئی ہیں ابھی اس میں سیاست میں، اور بیچاروں کا چوانی ان کی واپس نہیں ہوئی کیونکہ اپوزیشن بن گئی ہے۔ آپ نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے کہ اب ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، تو سعودی عرب آ گیا، امریکہ آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، باپ گیا، اب گیا خان، تب گیا، اب گیا۔ میں کہتا ہوں خان چلا جائے، صبح چلا جائے خان، لیکن وہ کہتے ہیں نا مراسی کی جو بات ہے نا، اس نے کہا تھا فلاں مر جائے تو فلاں مر جائے، انہوں نے کہا پتر پورا پنڈ مر جائے نا، تو نہیں بادشاہ بنتا۔ اب قیامت تک یہ بات لکھ لیجئے، یہ دونوں خاندان کبھی مرکز میں برسر اقتدار نہیں آئیں گے۔ یہ اس فقیر کی بات ہے، یاد رکھنا میری بات۔ آج رفڑ کیا ہے؟ رفڑ یہ ہے جو انہوں نے کہہ بیٹھے نا استعفوں کا، اس کی اپنی پارٹی نے کیا دینا تھا، 30 ممبر جو ہیں ان کے، آپ سب ان کے نام جانتے ہیں، جو بزدار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ اشارہ کرے گا وہ ان کی ایسی تیسی پھیر دیں گے، اور یہ کہ نئی مسلم لیگ بن جائے گی، اور شین والی۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شریف بنیادی کردار ہیں دو اس سیاست کے۔ دیکھیں پنجاب کی سیاست میں کوئی بندہ شہباز شریف کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ شہباز شریف کے متعلق کرپشن کا الزام لگائیں، ڈاکے کا لگائیں، چوری کا لگائیں، جس کا مرضی لگائیں، لیکن وہ فوج کو گالی نہیں دیتے،
وہ فوج کے دشمن نہیں ہے. یہ بیانیہ جو ہے نا یہ آپ کے ابا جی کا ہے, اور وہ بھی آپ کے ابا جی کا نہیں, ان کے بھی کسی ابا جی نے آگے یہ دیا ہوا ہے آپ کو چلانے کے لیے, جو آپ چلا رہی ہیں کر رہی ہیں, اور یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں جنرل مشرف کے دور میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ فوج کا کوئی جوان افسر وردی یونیفارم میں شہر میں گھوم نہیں سکتا تھا, اتنی دہشت گردی بڑھ گئی تھی, اتنے حملے شروع ہو گئے تھے. اس کے باوجود کیا لوگوں نے فوج سے نفرت کی. میں نے 2 کتابیں جنرل مشرف کے خلاف لکھی ہوئی ہیں. یہ جو ٹگے کے یہ کھڑکنجیے جو ہیں نا مجھے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ آپ تو جرنیلوں کو فلانا کرتے ہو ٹمکا کرتے ہو, اور جاہل ہو گدھ ہو پڑھو. ان کے یہ تو اس میں گھسے ہوئے تھے, جو اب بڑے بڑے مامے بنے ہوئے ہیں نا یہ لیبرلز بڑے, یہ تو گھسے ہوئے تھے, یہ چھاپ رہے تھے کتوں کی طرح, بس کھا رہے تھے پی رہے تھے. طارق اسماعیل ساگا نے اس وقت کمانڈو جرنیل کا سرنڈر کے نام سے کتاب لکھی, جس میں میں نے بتایا کہ جنرل مشرف نے کیا کیا, اس کے فوجی کردار کو, اس کا سیاسی کردار کتنا گندا تھا, اس نے کتنی تباہی لائی. میں نے یہ ثابت کیا کہ جتنی قتل و غارت کری کہ بڑی لہر ایم کو ہم نے چلائی تھی, وہ صرف اس لیے چلائی تھی کہ ان کی پشت پرائی جنرل مشرف کرتے تھے. کسی کے باپ کی ہمت ہے یہ بات کہہ سکے؟ جب میاں صاحب گرفتار ہوئے تھے, یہ گئے تھے وہاں پہ جدہ میں, یہاں سے پاکستان سے ڈیل کر کے, سب سے پہلے میں نے ان کے حق میں 2 کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ان کے ساتھ ان کی جمہوریت کے ساتھ ہونے والے ظلم کی جنرل مشرف نے جو کیا تھا کہانی سنائی ہوئی ہے. جو منہ یہ تو بک دینا تو بڑا آسان ہے, جو منہ میں آیا جو بھونک دیا, لیکن حقائق کو جاننے کے بغیر ایسے الزام تراشی ہر بندے پہ نہیں لگ سکتی. صرف یہ اس فقیر کا یہ ہے کہ اپنے بھی ہیں ناخوش, بیگانے بھی ہیں ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. اگر غلطی عمران خان نے کیا تو میں نے اس پر تنقید کیا, غلطی نواز شریف نے کیا تو اس پہ کی ہے, غلطی زرداری نے کیا تو اس پہ کی ہے. اور یہ میرا ایمان ہے, میں پاکستانی ہوں, مسلمان بن کے مرنا چاہتا ہوں. میں نے نہیں کو اپنے ساتھ ٹھپا لگانا. میں کسی جماعت کا وہ نہیں ہوں, نہ لفافی ہوں. ریکارڈ میرا 30 سال کا پڑا ہوا ہے سارا. میں آپ سے یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3-4 لوگوں کو آج کل بڑی عجیب و طرح کی خارش لگی ہے. وہ مجھے نا ہمیشہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی بکواس کر دیتے ہیں. فابیا اینی ہاؤ آواز سگاں کم نہ کون رزق کے گدارا. ناظرین کرام, اب ٹنٹا کیا ہے؟ ٹنٹا یہ ہے جی وہ استعفے مانگ رہے ہیں, اور بلاول زرداری کو پتہ ہے جی ایک مرتبہ جس نے استعفیٰ دیا دوبارہ کوئی اس کا حصہ نہیں بننا, اور سندھ قیامت تک کے لیے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب وہ انہوں نے اسپشٹ کر دیا ہے کہ جناب والا دنیا ادھر کی ادھر آ جائے, ہم نے نہیں پروونشل سندھ گورنمنٹ اعلان کر دیا. یار آپ کیا لینے کی تھی تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے مرکز میں استعفیٰ دے دیں گے اور سندھ میں نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگل ہیں وہ. میں کہتا ہوں اس کا مولانا صاحب کو تو صرف صاحبزادہ ہی ہے نا وہاں پہ, ان کی ہے 1-2 پارٹی کے 5-4 اور بندے ہوں گے, وہ نہیں دیں گے. آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ یہ موج میلہ جو ہوتا ہے, چاہے آپ اپوزیشن کے ایم ایل اے ہو, یہ جو موج میلہ ہوتا ہے بھائی جان یہ ایسے نہیں ملتا. یہ مفت کی گاڑیاں اور مفت کے پٹرول اور خرچہ, ہوائی جہازوں کے سفر, ٹیلی فونوں کے بل اور لاکھوں روپے ماہوار, یہ موجیں ایسے نہیں لگتی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بار بار کیا ملاقاتیں کر رہے ہیں اس سے بلاول سے, یہ اس کو بار بار جو رائیونڈ میں بلا رہی ہیں میڈم, یہ کیا اس کو کہہ رہی ہیں؟ اس کو کہہ رہی ہیں استعفیٰ دے. تو وہ پاگل ہے, وہ زرداری کا بیٹا بابا, وہ بطخ کی اولاد ہے, بطخ کی, اور بطخ کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھایا کرتا. وہ پیدائشی سیاستدان ہے. جب وہ بچہ تھا تو اس نے سنا تھا کہ اس کا نانا کیسے قتل ہوا, پھانسی اس کو کیسے دی. اس کے بعد اس نے اپنے ماموں کا حال دیکھا, اپنی ماں کو مرتے دیکھا, اپنی ماں پہ حملہ ہوتے دیکھا. آپ اس کو جو مرضی کہتے رہے, اس کو جو مرضی جینڈر کے حساب سے کہتے رہے, کرتے رہے, بنیادی وہ یہ جانتا تمہاری ساری ہیرا پھیریاں, اس کو وہ نہیں ورگلا ہے. آپ کے چکر میں نہیں پھنسے گا. جو مرضی کر لو, اس نے استعفیٰ نہیں دینا, نہ کسی نے دینا. آپ رسوا ہو گئے, ذلیل ہو گئے. اب میڈم نے کہہ دیا ہے کہ جی اب ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ کل والی جلسے پر ہے. کر لو فوکس, کر لو جلسہ. کتنا پیسہ ہے؟
اور یار اس کے یہ تو کھو ختم ہو جاتے ہیں اس گندی سیاست میں پیسوں کے. اب کوئی خالی اس پہ نان شورے پہ نہیں آتا اور کہتے ہیں بھائی دیہڑی دو, اور وہ 1000 روپیہ نہیں لیتے, اب 3000 روپے لیتے ہیں, 2 سے 3 یہ لیتے ہیں. آتے نہیں ہیں اس طرح, ان کو پتہ اب ڈنڈا بھی چلے گا. ادھر سے جو صورت حال ہماری ایکسٹرنل بنی ہوئی ہے نا سرحدوں پہ, جو صورت حال ہے, جتنی ٹینشن ہے, جتنا دباؤ ہے, جتنا پریشر ہے اس وقت, وہ سب انہیں پہ ریلیز ہونا ہے. میں آپ کو بتا دوں تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ ایک ناکام, آپ ایک مردہ گدھے کو پیٹ رہی ہیں, اس سے کچھ نہیں برآمد ہونا. بیانات دیتے رہے, خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک بندہ جو گالی دیتا ہے دوسرا اس کو معاملے میں اس سے بڑی گالی دیتا ہے, دیتے فوج کو ہی ہیں, دیتے رہو, ان کا کیا بگڑے گا, دیتے رہو بھائی گالیاں. جاؤ نا جی ایس کیو کے پہ جا کے قبضہ کر لو, ہمت ہے اتنی تو, اتنے بہادر ہو, اتنے انقلابی ہو تو جاؤ نا, بنو چیک ویرا, بنو ماؤ تنگ, بنو لینن. یہاں بیٹھ کے بیچارے کو غریب کارکنوں کو پولیس کے ڈنڈے میں پڑوانا ہے جی, اور ان کو ذلیل کروانا, ان کی ماؤں بہنوں کو تھانوں میں بلوانا کرنا, یہ کیا شرافت ہے؟ تم خود کو نہیں جاتے, خود تو تمہاری جان نکل جاتی ہے, عدالت بھی تمہیں طلب کر لے تو کیا لیڈرشپ ہے تمہاری؟ نہ یہ کرام, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے سارا, یہ ہائیبریڈ وار کا حصہ ہے. چلے گا ایسے, کچھ نہیں ہونا. اب پاکستان کی پالیسیاں جو ہے نا وہ یہ سیاست سے نہیں بنے گی, میں آپ کو بتا دوں, یہ کہیں اور بنے گی. اور بڑے مطلب اب سنجیدہ لوگ ہیں جو یہ کریں گے. یہ اب ڈرامہ لگا ہوا ہے, لگائے رکھو. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جاری ہیں. اگر مناسب سمجھے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. باتیں تو ایسی ہیں یہاں پہ سننے کہنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ.